مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی تو معاملہ ہے جس کے اندر ہم آگے ترقی کر رہے ہیں. ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. مطلب دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ لگ بھگ 196 197. اور اس میں ہمارے اکانومی میں نمبر ہوگا 100 کے بعد. ہمارا باقی کرپشن میں بھی تو آگے آ جاتا ہے. ایسی باتیں نہ کریں. کرپشن میں بھی ہم ترقی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ مہنگائی میں بھی ہم ترقی کر رہے ہیں. اور آبادی میں تو ہم کر رہے ہیں ترقی زبردست. اور ہم آپ جو مرضی کر لیں, آپ دیکھ لیں, مطلب بنگلہ دیش کی آپ آبادی چیک کر لیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کہیں نہ کہیں کلیرکس اپنا کردار ادا کرے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن خیر پاکستان میں تمام تو چیزیں آپ کے سامنے. اچھا, پہلا جو آج کا ٹاپک ہے جو ہم شو میں کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آج دنیا بھر میں جو قوت برداشت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ٹالرنس کا دن منایا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ہر چاہے کیسے بھی مشکل ٹائم ہو اس میں وہ اپنے صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ بالکل لبریز نہیں ہونے دے رہے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, بھلے وہ دامن چاک ہو چکا ہو, تار تار ہو چکا ہو, لیرو لیر ہو چکا ہو. اچھا, یہ ٹالرنس سے, اور دوسرا یہ ٹالرنس جو بیسکلی ہے کہ آپ کے اندر, فرض کیجئے آپ گفتگو کریں, ہم دونوں بات کریں, میرے اور ستی کے آرگیومنٹ نہیں میچ کرے, میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو میں سپورٹ کرتی ہوں یا ستی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے, تو اگر ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہوں تو ہمیں اس کو سننا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس کوئی بہتر آرگیومنٹ ہے, لاجک ہے, تو مجھے دو, بجائے یہ کہ میں کو نہیں, جو میں تو برداشت ہی نہیں کروں گی. کیا خوبصورت ہمت کیسی ہوئی آپ کی, آپ نے لکھ کیوں دیا, آپ کی پھر گھر تمام کی گھر والی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی شان میں گستاخی کروں. ہسٹورک مومنٹ ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے مدیہ نقوی نے, کبھی کبھار ایسا کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل دیکھیں, یہ تال میل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرا نقطۂ نظر بعض اوقات چیزوں کے حوالے سے مختلف ہے, ان کا مختلف ہے, لیکن ہمیں میوچل رسپیکٹ کے ساتھ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. سیاست میں بھی یہی ہونا چاہیے, لیکن آج کل یہ ہے کہ ہماری اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے سوسائٹی کہ اس کے اندر ٹالرنس لیول زیرو ہے. گھر والے اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اگر ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, اور یہ اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اب معاملات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی سے متعلق آج ٹالرنس ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی, آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. خیر, آف کورس ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کر رہے ہیں, پھر دوسری طرف ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ برداشت نہیں کر پا رہے. ہم نے دیکھا چوری چکاری کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, عوام میں فرسٹریشن کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, غصہ کتنا لوگوں میں بڑھ گیا ہے, عدم برداشت. ویسے بھی کوئی نارمل بھی کوئی بات کرو تو غصہ ایسا نہ بڑھ جاتا ہے, کاٹنے کو آتے ہیں لوگ. ایک سمندر ہے, مطلب اس کے اتنی جہتیں ہیں, اتنے پہلو ہیں, اتنی ڈائریکشنز ہیں. ہم اس کو صرف مہنگائی سے نہیں جوڑ سکتے, ہم اس کو صرف مہنگائی سے نہیں جوڑ سکتے. محدود کر سکتے. There are so many things that we can relate to this precise ٹاپک. نارمل دیکھیں, جو گھر کی بس وہ خواتین ہمیں دیکھنی ہے وہ بھی ان کو بھی اسپیسیفکلی طور پہ ہم تو خراج تحسین پیش کریں گے بھائی, کیونکہ دے آر ہوم میکرز, مطلب گھر کی خواتین, اور وہ بھی بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہوئے ہی وہ اپنا گھر بناتی ہیں. تو ایک ایک چیز میں آپ ٹالرنس کو پک کر سکتے ہیں. رشتوں میں ٹالرنس آ گئی, ٹھیک ہے, آرگیومنٹس میں ٹالرنس آ گئی, آفس میں ٹالرنس آ گئی, اور ایز اے سوسائٹی بہت ساری چیزوں کو ٹالریٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک نئی بھی, آپ کے سامنے ایک نیا آرگیومنٹ آ رہا ہو, نیا لاجک ہے, تو ہمیں اس کو بھی سننا چاہیے. ہاں, اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ریئیکٹ نہ کریں, رسپونڈ کرنا سیکھیں, انڈرسٹینڈ کہ وہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, یا اگر اس کا کوئی ریئیکشن ہے کسی بھی وجہ سے, یا کوئی ایکشن ہے اس کا, تو اس کے پیچھے کیا اصل میں منطق ہو سکتی ہے. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. اکثر ہمارے پروگرام کی رونق بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا جتنی دیر کہ ہم اپنی گفتگو کرتے رہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے, خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے, کہ جن کے لیے مسائل کا انبار ہے, جن کے مطلب صبح رات کو سونے کے بعد صبح اٹھنے سے لے کے دوبارہ بستر پہ جانے تک کوئی لمحہ ان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتا. یہ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, اور وہ مسائل یا جو چیزیں وہ برداشت کرتے ہیں ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو کیا کیا جائے؟ آر وی ڈوئنگ ویل؟ جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام. دیکھیے ستی صاحب, یہ جو ابھی آپ نے تھوڑا ویڈیو بھی دکھائی, اصل میں برداشت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ تو مجبوری ہے. اگر بجلی کا بل فرض کریں کسی کا 50,000 آ گیا ہے اور وہ کہتا ہے جی اب میں کیا کروں, یا سڑک پہ کچرا اور کوڑا پڑا ہوا ہے تو, یا موبائل کو چھین رہا ہے, تو اصل میں برداشت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ تو مجبوری ہے, یہ تو مجبوری ہے. جی بالکل. جو برداشت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں بدلہ لینے کی سخت موجود ہے. میں ریٹیلیٹ کر سکتا ہوں, میں اس کو روڈ بیک کر سکتا ہوں, مگر میں اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اور کریٹیکل تھنکنگ کو سوچتے ہوئے, جیسے آپ نے آخری فقرہ ایک کہا تھا
کہ میں ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپانس دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی تھپڑ مارے تو اس کے جواب میں اس کا جواب تھپڑ ہی ہو, لیکن اگر یہ ریئیکشن کے طور پہ ہوگا تو یہ برداشت نہیں ہوگی, اگر یہ رسپانس کے طور پر ہوگا تو پھر برداشت ہوگی. اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نوٹ کیجئے کہ برداشت کی یہ جو ڈیفینیشن ہے, اس پر جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں ہے اس میں صرف انسان پورا اترتا ہے. ایکچولی برداشت نہ کرنا یہ ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے. آپ کے گھر میں جو پالتو بلی ہے, آپ اس کے اوپر ذرا ہاتھ پھیریے پیار سے تو وہ آگے سے پیار سے خرخر کرنے لگ جائے گی, اور اگر آپ اس کی دم پہ پیر رکھ دیجئے تو وہ دیکھیں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو انسان ہے صرف اس کے اندر یہ صفت بدیت کی گئی ہے کہ وہ, کیونکہ اس کا یہ فور برین جو ڈیولپ ہوا ہے جس میں پرابلم سالونگ, کریٹیکل تھنکنگ, آؤٹ آف باکس سولوشن کی ایبلٹی موجود ہے, لہٰذا ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر رہا, کسی کا سائیکل کسی اور کے سائیکل سے ٹکرا گیا ہے اور وہ نکل کے گالم گلوچ اور گتھم گتھا ہو گئے ہیں, تو میں بہت ہی یعنی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی حیوانی سطح پر گزر رہی ہے. انسان کا انسان ہونا ہی یہ ہے کہ وہ ریئیکشن کی فیز سے نکل کر رسپانس کی فیز میں آ جائے. بڑی پیاری بات ہے ڈاکٹر صاحب, اچھی بات لیٹ کی, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اگر ہم ٹویٹر ابھی کھول لیں اور آپ ٹویٹر میں دیکھیں کہ پاکستان میں اگر ہم برداشت کی بات کریں تو لوگوں میں برداشت کتنی ہے. لوگ اپنے سامنے کچھ نیا بیانیہ, کوئی اگلی مخالف سمت سے کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور نفرت اسی وجہ سے ہم نے دیکھی ہے کہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر ایک کو اگلے کی مطلب اپنی جان کا خطرہ ہے مطلب دوسرے سے. تو کیا کیا جائے, یہ کس طریقے سے برداشت کے لیے کوئی ایسی گولی ہے جو ہم کھائیں اور ہمارے دل میں اور ہمارے اندر ایک برداشت پیدا ہو جائے اگلے کو برداشت کرنے کے لیے؟ جی بالکل, اس کی گولیاں موجود ہیں. جس طریقے سے آپ ایک بڑا سا برگد کا سایہ دار درخت لگانا چاہتے ہیں اور وہ آپ بیج اس کا یا اس کی کلم آج بو دیں تو تقریباً 100 سال کے بعد وہ ایک بہت بڑا گھنا سایہ دار درخت ہوگا جس کے نیچے پوری بارات آ کے بیٹھ سکتی ہے. یہ جو کریکٹر ہیں یہ معاشرے میں ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں گھر سے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اور معاشرے سے, اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. میں جیسے آپ کو معلوم ہے میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں, مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار, اور اب میں ہوں کہ جو مجدائے آئندہ ہوں. یعنی اب معاشرے کے اندر جو بھی بیہیویئر پرویل کر رہا ہے یہ میری نسل اور مجھ سے متصل نسل کے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو آج کے جوانوں کی والدین نے اور ان کے اسکول کے ٹیچرز نے اور ان کے معاشرے کے بڑے لوگوں نے جو ان پر انویسٹ کیا ہے, اب وہ ایک درخت بن چکے ہیں. جی ہاں, تو لہٰذا اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسکس پہ دوبارہ جانا چاہیے پڑے گا. ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن, اور جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ خاندان ہوتا ہے, ہمیں ماں باپ کو سکھانا پڑے گا کہ اپنے بچوں میں برداشت پیدا کرنے کے لیے کس طریقے کا طرز زندگی ہوگا. اس کے بعد ہمیں اسکولوں میں اس کو بتانا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ ایک شارٹ کٹ اس کا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں اوپر, وہ جو سکرین پہ نظر آتے ہیں, وہ جن کو لوگ رول ماڈل, سو کالڈ رول ماڈلز کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ بیہیویئر ڈیمونسٹریٹ کریں جو کہ وہ عوام الناس میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی آپ نے مدیہ جیسے بتایا ہے کہ جتنا عدم برداشت ہمیں اپنے سو کالڈ بڑوں میں نظر آتا ہے اتنا تو سڑک پہ چلنے والے آدمی میں اس سے زیادہ برداشت. بالکل صحیح بات. تو لہٰذا یہ سب ذمہ دار ہیں, ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے اندر پھر آ جاتی ہے جنگ ویوز کی. اب پہلے ہم کہتے تھے ریٹنگز کی, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ویوز کی جنگ آ جاتی ہے. اس کے اندر جتنی چیزیں متنازع ہوتی ہیں, جتنی گفتگو متنازع ہوتی ہے, اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے, اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھنا. اور وہاں پر کوئی اگر لیکچر دے رہا ہو جس کے اندر بھلے مثالیں اچھی ہوں یا گفتگو بڑی تہذیب کے دائرے میں ہو اور آپ کے لیے فائدے مند بھی ہو, تو اس کے اوپر آپ کو ویوز بھی نہیں ملیں گے, نہ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نظر آئے گا. یہ اوور آل ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یا اس کا تدارک پھر کیسے کریں؟ دیکھیے زندگی جو ہے نا وہ دکانداری سے ایک مختلف چیز ہے. فرض کریں گند بک رہا ہے, ایک ایسی کلفیاں میں کی میری دکان ہے اور وہ گندی کلفیاں ہیں اور اس سے سب کے نزلے زکام ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بک رہی ہیں, تو میں اس کو بیچتا رہوں اس لیے کہ وہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ میرا انسان ہونا مجھ سے یہ توقع کرتا ہے
کہ میں یہ دیکھوں کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں وہ معاشرے کے لیے مفید ہے بھی کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ان بلڈ ہمارے اندر ایک ایتھکس، ایک موریلٹی ہونی. دیکھیں نا، جو بھی شخص میرے پاس آتا ہے، اگر میں ہر ایک کو یہ کہوں کہ تمہارا اپینڈکس ہے، تمہارا آپریشن کرنا ہے، تمہارا اپینڈکس ہے، تمہارا آپریشن کرنا ہے، جس کو کہ اپینڈکس کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر اس کے نتیجے میں مجھے پیسے مل رہے ہوں، تو یہ تو ایتھیکلی ان ایتھیکل بات ہے نا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ڈاکٹر غلط آپریشن کرے گا اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانا اس کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے یہ سارے جو یہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر سے جو بھی پیسے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، صرف اس لیے کہ چیز بکتی ہے اس کو بیچنا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کو اپینڈکس کی ضرورت نہیں ہے آپریشن کی، اس کی آپریشن کرنا. مطلب کچھ بھی آپ بلا وجہ آپ زہر میں جسٹ بیکاز یو آر گیٹنگ گڈ ویوز آن اٹ، یو کین ناٹ سیل پوائزن ٹو دا نیشن. ہم نہیں بیچ سکتے. اور ایسے ہی اگر ہم تدارک اس کا شروع کریں گے تو ہم برداشت کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ جی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ستی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا. اور ابھی ہمارے کیونکہ پالیٹکس کیسے چلتی ہے ایسے کہ آپ اگلے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ لوگ پاگل ہو جائیں، اور پھر آپ کے نیریٹو کو لینا شروع کر دیں. پھر آپ ان کو جو مرضی لاجک کے لوگ نہیں سمجھتے، یا ان کے خلاف کچھ بھی لے آئیں بھلے پروفز بھی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ نہیں چاہیے. تو یہ ہمیں نا، اور پھر دیکھیں اب لاجک یہ برداشت ہے کہ جیسے میں کسی چیز پہ اڑی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں جی میرے یہ پرسپیکٹیو ہے فلانی چیز کے بارے میں، بٹ آپ مجھے کہیں کہ نہیں مدیحہ اس پہ ریسرچ کرو، یہ چیز یوں ہے، تو میں کہوں گی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اس کو پڑھنا ہے. اور سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی سی وٹ دا برین وانٹس ٹو کمپریہینڈ، کہ دماغ جو چیز سمجھنا چاہتا ہے آنکھیں وہی دیکھتی ہیں. تو آپ اپنے دماغ کو اگر سمجھا چکے ہیں تو ساری لاجک جو ہے وہ کھڑکی سے باہر سمجھیں کہ وہ چلی جاتی ہے. پھر تو سمن بکمن امن والی بات آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.